والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 817 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے اور پھر اس کے بعد آپ ایک دعا پڑھتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم بسمی کا اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی مرنا ہے اور جینتا ہوں۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے سونے کے بعد دوبارہ بیدار کیا اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر دو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ایک دعا کا تعلق سونے کے ساتھ ہے اور ایک دعا کا تعلق جو ہے اٹھنے کے ساتھ ہے۔ ایک دعا کا تعلق سونے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق اٹھنے کے ساتھ ہے۔ تو اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ تم بستر پر لیٹتے وقت بھی رب کو نہ بھولنا۔ جب تم بستر پہ لیٹ رہے ہو سونے کے لیے تو دیکھو تم رب کو نہ بھول جانا، اس کے نام کی مالا جتنا اور دعا پڑھ کے سونا۔ اللہم بسمی کا اموت و احیا، یہ دعا ہے سونے کی، یہ سونے کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور جب آنکھ کھلے، جب تم بیدار ہو جاؤ تو پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، یہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے۔ یعنی کہ تمہارا سونا بھی اللہ کے نام سے اور تمہارا اٹھنا بھی اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ تمہارا سونا اور اٹھنا اللہ کے ذکر پر معمول ہو۔ اور پھر بستر پہ لیٹنا، تو جب تمہاری آنکھ کھلے، اب دوسری اہم بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جب تم بیدار ہو جاؤ تو تمہیں کوئی دوسرا کام یاد نہ رہے سوائے اللہ کی تعریف کے۔ تو جس دن کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوگی وہ دن تمہارے لیے رحمت و برکتوں والا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اٹھتے ہی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹھنے کے بعد، انسان کو اٹھنے کے بعد تو سب سے پہلا کام کرنا ہے اللہ کی تعریف کے بعد نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اور جس دن کی ابتدا نماز فجر سے ہوتی ہے وہ دن اس کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور ہم نے اپنے دنوں کی ابتدا جو ہے نا رات کو ساری رات ہم جاگتے ہیں اور شام کو ہم جا کے اٹھتے ہیں۔ پھر تمہارے دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو لیٹتے تھے دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے، تو اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ دیکھو تم نے موت کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ جب قبر کے اندر بندے کو لٹایا جاتا ہے اس کا چہرہ کہاں کر دیتے ہیں؟ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ تمہاری تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے جب انسان سو جاتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ مر گیا ہے۔ تو بھولو نہ اللہ کو، اور اللہ کو یاد رکھو اور ذکر خداوندی میں مشغول رہو، یعنی کہ تمہارا ہر لمحہ، جو بھی لمحہ گزر رہا ہے وہ غفلت میں نہ گزرے بلکہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ کس پہ عمل ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ جب صبح اور شام اللہ کو یاد کریں گے تو رب کائنات کی رحمت برکتیں ہم پہ زیادہ نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔